اللہ فرماتا ہے غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو۔ اللہ فرما رہا قرآن میں، وہ قرآن جس کا ہر ہر نقطہ برحق، جس کا ہر ہر زیر و زبر حق، جس کا ہر ہر صفحہ حق، جس کا ہر ہر پنہ ہر ہر برقہ حق، جس کا ہر ہر جملہ حق، وہ قرآن کہہ رہا غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، کیا بات ہے، کامیاب تم۔ بے شک۔ میں نے جب اتنی آیت پڑھی تو میں چکر میں پڑ گیا، مولا قرآن تو سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا کامیاب تم، لیکن دنیا کی اگر آج کی تاریخ میں اگر آپ اس وقت کا اگر جائزہ لو تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ پیچھے اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم۔ کیوں بھائیو، میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، سچ ہے کیا نا؟ حکومت تم سے روٹ گئی، تاج تم سے چلے گئے، تخت تم سے چلے گئے، عزتیں تم سے چلی گئی، دنیا تمہیں کچل رہی ہے، دنیا تمہیں مار رہی ہے، دنیا تمہیں ذلیل کر رہی ہے، میڈیا تمہیں ذلیل کر رہا، شاشن پرشاسن تمہیں ذلیل کر رہا، ہر جگہ ذلت کی روٹیاں کھانی پڑ رہی ہے، مولا قرآن کہہ رہا تم کامیاب۔ جواب ملا گلفام آیت پوری پڑھ، ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ وانتم الاعلون، یہ رومال والو بھیا، جیکٹ والو، وانتم الاعلون یار، ہائے ہائے ہائے، کیسا میرا مسلمان ہے، پوری کامیابی کی ضمانت دے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی رکنے تیار نہیں ہے۔ رک گئے نا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی بنا دے، آمین آمین۔ یار میں جہاں سے چھیڑ رہا ہوں نا، یہ وہ دکھتی ہوئی رگ ہے کہ جس میں ہمیں آپریشن کرنا ہے، اللہ اللہ، جہاں میں ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ کیا کہنے ہیں، کیا یہ کہنے ہیں؟ میرے خاندان کے لوگ اللہ انہیں سلامت رکھے، اگر آپ نہیں بھی سنو گے نا تو یہ میرے خاندان کے لوگ انہی کو سنا کے چلا جاؤں گا، یہ دعائیں دے دیں گے، میرا کام ہو جائے گا۔ اور اگر تم بھی نہیں سنو گے نا تو اللہ کی نوری مخلوق، یہاں فرشتے اتنے ہیں تم گن بھی نہیں سکتے، وہ بیٹھے ہیں جبکہ انہیں سننے کی ضرورت نہیں، وہ تو عمل کرتے ہیں اللہ نے جو بتا دیا، مگر وہ تو رب کا جب نام سنتے ہیں نا تو بس اسی میں جھوم جاتے ہیں، ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا تم کامیاب، لیکن ہم ہیں نہیں کامیاب۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ تم کامیاب، اور قرآن جھوٹا نہیں، اور مولا ہم نہیں ہیں بالکل کامیاب۔ ساری قومیں آگے بڑھ گئی، کوئی چاند پہ پہنچ گیا، کسی نے راکٹ بنایا، کسی نے میزائل بنایا، کسی نے زمین کا سینہ چیر کے اس سے پیٹرول اور تیل نکالا، بولا ہم بڑے پیچھے۔ قرآن کہتا تم کامیاب، میں نے کہا مولا کہاں کامیاب؟ قرآن نے کہا پورا تو پڑھ، وانتم الاعلون، کامیاب تم ہو۔ آگے کہتا ان کنتم مؤمنین، قرآن کہتا ہے کامیاب تم ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، مولا کامیاب اس لیے نہیں، مومن کامل نہیں ہے۔ جیو والا کہہ رہا، جیو والا 1 مہینے تک میرا کال فری ہے، جتنا چاہو بات کرو، جتنا چاہو نیٹ چلاؤ، بات فری، یہاں کرو، راجستھان میں کرو یا یو پی میں کرو۔ میں نے کہا 1 موبائل ہے، سم بھی اس کے اندر جیو کا، لیکن بات ہوتی نہیں۔ میں نے کسٹمر کیئر کو فون لگایا، میاں تم تو کہتے ہو فری بات ہے، راتوں دن کرو، لیکن بات ہوتی نہیں۔ کسٹمر کیئر والے نے جواب دیا ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کیے کہ نہیں کیے؟ میں نے کہا کون سی شرط؟ کا 199 کا 1 مہینے کے لیے ریچارج کرانا ہوگا، اگر کراؤ گے تو فری بات ہوگا، فری انٹرنیٹ چلے گا۔ پتا چلا اس کی شرط کو فالو کریں گے تو فری بات کریں گے، بس وہی قرآن کہتا ہے ان کنتم مومنین، اگر شرط کو فالو کر لیا، مومن کامل بن گئے تو کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ خودی کو کر بلندی تناب کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اللہ نے اچھی بری تقدیر لکھ دی ہے، لیکن تو اس منزل میں پہنچ جا کہ مولا کو راضی کر لے تو رب کی رحمت پوچھے گی تقدیر تو لکھ دی مگر تیری رضا کیا ہے؟ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے اچھی بری، لیکن تیری رضا کیا ہے؟ اگر تیری رضا کچھ اور ہو تو بدل بھی دیا جائے گا۔
اللہ چاہے تو دعا کرنے سے تقدیر بھی بدل دیتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے بیماری ٹل جاتی ہے۔ صدقہ بھی کیا کرو، دعا بھی کیا کرو، دعا کرو گے تقدیر بدلے گی، صدقہ کرو گے بیماری ٹلے گی۔ بولو نا سبحان اللہ، ہائے 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 ماشاء اللہ۔ اب آپ کا نیٹ ورک آنا شروع ہوا۔ قرآن کہہ رہا تم کامیاب مگر ہم کامیاب نہیں۔ کیوں نہیں کامیاب بھائیوں؟ مومن کامل نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، قرآن کہہ رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آج وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کہیں گے حضرت بالکل چبھتی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ پہلے تو ہم نماز پڑھ نہیں رہے، لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا جب بھی بے حیائی کا کام نہیں چھوڑ رہا۔ ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے، بہت بار ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا بے حیائی کا کام نہیں چھوڑ رہا۔ تو وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا مگر اچھے سے نماز اسے یاد ہی نہیں ہے، اس کی نماز قبول ہو ہی نہیں رہی ہے، اس وجہ سے اس کو نماز روک نہیں رہی۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائیوں؟ قرآن تو سچا ہے، ہم جھوٹے ہو گئے۔ قرآن سچا ہے لیکن ہم سچے نہیں رہے۔ اچھے سے نماز پڑھو، یاد کر کے نماز پڑھو، وضو صحیح ہو، غسل صحیح ہو، پاکی صحیح ہو، پھر نماز پڑھنا بھی اچھے سے یاد ہو، دل لگا کے پڑھ، پھر دیکھو تو نماز پڑھ کے کیسے برے کام کر لے گا۔ جہاں نماز ہوگی وہاں برائی نہ ہوگی، جہاں برائی ہوگی وہاں نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہ دو تلواریں ہیں جو ایک میان میں نہیں رہ سکتی، سمجھ رہے ہیں بھائیوں؟ نماز جو ہے نا، نماز کا دامن پکڑ لو، دنیا کے برے کاموں سے بچ جاؤ، دنیا کے برے کاموں سے۔ اور اگر نماز یاد نہ ہو تو کسی حافظ قرآن سے ٹیوشن لگا لینا، کسی امام کی بارگاہ میں جا کے دامن پکڑ کے کہہ دینا حضرات بڑا احسان ہوگا، تھوڑی سی ہمیں نماز یاد کرا دو، جو ہو سکے گا تمہاری خدمت کر دیں گے۔ اماموں سے یاد کرو، ان علماء سے یاد کرو، حفاظ و قراء سے یاد کرو۔ لوگ نماز یاد کرنے میں شرم نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی مولانا بن کے نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ سے کوئی عالم بن کے نہیں آیا تھا، سب نے دنیا میں علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے۔ سرکار فرماتے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ جبھی آپ کو ہوش آیا، آپ کو نماز یاد نہیں، اگر 50 سال کی عمر بھی ہے تو آپ شرم نہ کرو، کسی بھی مولانا کے پاس چلے جاؤ، جا کے نماز یاد کر لو۔ یہاں تو تھوڑی سی شرم ہے، کل میدان محشر میں جب تیرا نوشتہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، سب کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا یہ نماز پڑھتا تھا، اسے نماز یاد نہ تھی، الٹی سیدھی پڑھتا تھا۔ اول و آخرین جمع ہوں گے، مصطفیٰ کا سامنا ہوگا، تمام اولیاء ہوں گے، تمام اتقیاء ہوں گے، سب کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ کل کی شرم سے آج کی تھوڑی سی شرم بہتر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آدمی شرماتا ہے کہ اب یاد کروں گا تو مولانا کہے گا کہ یار اب تک تو نے نماز یاد نہیں کی۔ اللہ میرے پیارے، آج کتنے لوگ تجھے شرمندہ کریں گے مجھے بتا۔ اگر آج تم سید صاحب کی بارگاہ میں آگے حضرت نماز یاد نہیں، مجھے نماز یاد کراؤ، ان کی نظروں میں چل تو شرمندہ ہوگا، یا بستی والوں کی نظروں میں، مگر قیامت میں تو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے تمام لوگ موجود ہوں گے۔ یار کتنی شرم کی بات ہوگی۔ یہ بھی ہمارا یار ایمان کمزور ہے، دنیا کی شرم کو ہم ترجیح دیتے ہیں آخرت کی شرم پر۔ آخرت کی سزا کو یار ہم نے ہلکا سمجھ لیا، دنیا کی سزا کو ہم نے بڑا ہائی سمجھ لیا۔ دنیا میں گناہ کر کے چھپاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اس کا ازالہ نہیں کرتے۔ صحابہ کی بارگاہ میں چل، نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آیا، آقا عرض کرتا آقا مجھے پاک کر دو۔ کیا کہتا؟ آقا مجھے پاک کر دو۔ جو اس نے گناہ کیا تھا میرے نبی کے سامنے نہیں کیا تھا، اس نے میرے نبی کے پیچھے کیا تھا،
وہ الگ بات ہے میرے نبی زمانے کی خبر رکھتے ہیں، مگر میرے نبی کے سامنے نہیں چھپ کے کیا تھا، لیکن بشر تھا، بشری تقاضے تھے، گناہ کر بیٹھا، زنا کر بیٹھا، لیکن دل میں خیال آیا میں نے تو یہ بہت بڑا گناہ کر لیا، ہائے قیامت کی سزا کتنی ہائی سزا ہوگی، ہائے میدان محشر میں میرا نام اعمال پڑھ کے سنایا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا سامنا کیسے کروں گا؟ چل نبی کی بارگاہ میں، چل ابھی اپنے آپ کو پاک کر لے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے بولے آقا مجھے پاک کر دو۔ صحابی رسول انہیں پتا ہے کہ گناہ بھی کر لو تو پاکی مصطفیٰ حاصل کرا دے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ میرے نبی نے سنا اور سن کے انسنا کر دیا، توجہ نہ کیا۔ میرے نبی سمجھ رہے تھے کہ گناہ کر کے گناہ پہ شرمندہ ہے، پسے ماں ہے، توبہ کرنے ہی تو آیا ہے۔ نبی نے اس کی سنی کی انسنی کی، اس کی طرف سے توجہ ذرا ہٹا لی، چلا جائے گا، توبہ کر لے گا، اللہ معاف کر دے گا، گناہ بہت سخت ہے۔ اگر زنا کر لیا، اور زنا کی سزا کیا ہے آگے سے لے کے پیچھے تک سن لیں، اگر شادی سے پہلے زنا کیا 100 کوڑا، اور شادی شدہ نے زنا کیا تو زمین میں اس کو گاڑ کر پتھر مار مار کے اسے جان سے مار دیں۔ سمجھ لیں آپ کتنی سخت سزا ہے۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے نوجوان سب بیٹھے ہیں، اور آج کے معاشرے میں جتنا زنا کو سستا کر دیا ہم نے، ساگ بھاجی ترکاری مہنگی ہے، زنا آج کے زمانے میں سستا ہے۔ آپ ترکاری لینے جاؤ سوچنا پڑے گا مہنگی ملے گی، لیکن زنا کے بازار خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنے سستے، اتنے سستے، اتنے سستے زنا کے بازار۔ ترکاری بنانے میں دیر لگ رہی ہے، سالن بنانے میں دیر لگتی ہے، لیکن زنا کرنے میں دیر نہیں لگتی، انتظام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی بے حیا، ہماری بیٹیاں بھی بے حیا، ہمارے دل کے اندر بھی شیطان بیٹھا ہوا بادشاہت کر رہا ہے، بیٹیوں کے دلوں میں بھی شیطان بیٹھا ہوا اپنا سامراجیہ بنایا ہوا ہے۔ ہم ادھر سے بیٹیاں، ادھر سے اے لوگوں، دونوں طرف سے جو ہے شیطانیت کا بازار گرم ہے۔ ہم نے زنا کو بڑا سستا کر دیا اور بڑا آسان سمجھ لیا، مگر کان کھول کے سنو میرے نوجوانوں، زنا کہنے میں بڑا آسان ہے مگر سزا اس کی بہت سخت ہے۔ یہ زنا وہ گناہ ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا لمحوں نے سزا کی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جو چند لمحات کے لیے ظاہری لذتوں سے آشنا ہوتے ہو، مگر اس کی سزا بہت لمبی ہے۔ زناکار کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوتی، زانی کی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ گلفام رضا ڈنکے کی چوٹ پر کہہ کے جانا چاہتا ہے اگر 1 کروڑ روپے روز کی انکم ہو، کتنی انکم؟ زور سے بولو، زور سے۔ 1 کروڑ روز کی انکم ہو، میرا گلا کاٹ دینا اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے، اور اگر زانی ہو جو زنا کرتا ہے 1 کروڑ روز کی انکم کے باوجود بھی اس کو برکت نہیں ہو سکتی، ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ روزی میں تنگ دستی دکھائی دے گی۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ اتنا بڑا ہے، زنا کی نحوست اتنی بڑی ہے، اس کے 1 کروڑ میں بھی اس کو قرار نہیں ملے گا۔ زانی کے چہرے سے ہمیشہ نورانیت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے کی رونقوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، زانی کی زبان سے اثر ختم کر دیا جاتا ہے، وہ کچھ بھی بولے اس کی زبان کا اثر نہیں ہوتا۔ توجہ کرو، زانی کو دنیا میں ذلیل کر دیا جاتا ہے، زانی کو دنیا میں عزت نہیں ملتی۔ چاہتے ہو کہ اللہ عزت عطا کر دے، زنا چھوڑ دو، زانی کی صحبت چھوڑ دو، اللہ تیری عزت عطا کر دے گا۔